شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی تاریخ ولادت باسعادت سن 1360 ہجری مطابق 11 جولائی 1941 عیسوی بروز جمعہ حیدرآباد میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت الحاج شیخ شاہ محمد علاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ والد ماجد کی طرف سے 22ویں پشت میں شیخ دکن حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی علیہ رحمہ سے اور 32ویں پشت سید الطائفہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ اس طرح آپ 32ویں پشت میں حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پوترے ہوتے ہیں۔ حضرت تاج بابا قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد گرامی قدر کی نگرانی میں نہایت ہی عمدگی سے ہوئی۔ ابتدائی تعلیم شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف اسکول سینٹ جوزف میں ہوئی۔ گلبرگہ میں قیام پذیری کے بعد آپ شہر کے شورا افاق اسکول MPHS سے بھی زیر طالب رہے۔ سن 1963 میں آپ نے 10ویں جماعت کے امتحانات میں امتیازی نشانات کے ساتھ کامیابی حاصل کی اور انٹر کی تعلیم کے لیے آپ نے سن 1963 میں گورنمنٹ آرٹس اینڈ سائنس کالج گلبرگہ میں داخلہ لیا اور سن 1964 میں انٹر کے امتحانات میں بھی اعلیٰ نمبرات کے ساتھ کامیاب ہوئے اور اس کے بعد آپ نے سن 1967 میں گریجویشن کی تکمیل گورنمنٹ ڈگری کالج گلبرگہ سے اور پھر 1970 گورنمنٹ BED کالج سے BED کا امتحان پاس کیا۔ حضرت قبلہ نے قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر، سلوک و تصوف کی تعلیم آپ نے اپنے والد گرامی قدر علیہ رحمہ سے حاصل فرمائی۔ آپ تمام تر علوم دینیہ عصری تعلیم سے بہرور ہے۔ بچپن سے ہی آپ صوم و صلات، ذکر و اذکار کے نہ صرف پابند رہے بلکہ سلوک و تصوف، عبادت و ریاضت، تقویٰ و طہارت، مجاہدہ و محاسبہ، مراقبہ و مشاہدہ کو اپنے والد گرامی کی نگرانی میں باضابطہ آپ نے معمول بنایا اور کڑے مجاہدے فرمائے، جنہیں دیکھ کر اکابر صوفیہ کے مجاہدوں کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ آپ کی عبادت و ریاضت اور کڑے مجاہدوں کو دیکھ کر آپ کے والد گرامی ارکان خانوادہ سے اکثر فرمایا کرتے تھے، ولایت کے مکمل آثار و علامات موجود ہے۔ حضرت قبلہ نے اپنے عالم شباب کو کڑی عبادت و ریاضت میں گزارا۔ آپ نے اپنے والد گرامی قدر کے دست مبارک پر بیعت کی اور انہی کی خاص نگرانی و سرپرستی میں رہ کر سلوک کو طے فرمایا۔ تکمیل راہ سلوک کے بعد آپ کو اپنے والد نے نعمت خلافت سے نوازا اور پھر 1982 میں آپ نے ہین حیات سجادان عظام، مشائخ و علماء اکرام اور عمائدین شہر کی موجودگی میں بارگاہ حضرت شیخ دکن علیہ رحمہ کے منصب پہ تولیت السجادگی پر آپ کو فائز فرمایا۔ تقریباً 4 دفعوں سے آپ بارگاہ حضرت شیخ دکن علیہ رحمہ میں منصب تولیت السجادگی کے فرائض بحسن خوبی انجام دیتے آ رہے ہیں۔ ملک بھر کے مختلف ریاستوں میں آپ نے خانقاہ جنیدیہ کا قیام عمل میں لا کر خانقاہی نظام کو اور خانقاہی تعلیمات کو پوری کامیابی کے ساتھ ضعیف اور پیرانہ ثانی میں بھی ملک بھر کی مختلف ریاستوں میں موجود خانقاہ کا دورہ اور نہایت ہی عمدگی اور دلچسپی کے ساتھ بڑی ہی حکمت اور معاوضات کے ساتھ مریدین و متوسلین کے دینی و علمی، اخلاقی اور روحانی تربیت فرماتے۔ حضرت قبلہ اپنے ملفوظات کے ذریعے مریدین کو جہاں دینی اور شرعی احکام سے واقفیت کروایا ہے، وہیں پر رموز طریقت و آثار حقیقت سے بھی آگاہ کرواتے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسلمان کو دین اسلام پر مکمل عمل آوری کے لیے 3 مقامات مقدسات سے جڑا رہنا چاہیے، اور وہ 3 مقامات کیا ہے؟ پہلا مدرسہ، دوسرا مسجد، تیسرا خانقاہ۔ حضور والا حضرت تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ نے مریدین سلسلہ اور ملت اسلامیہ کو مدرسہ، مسجد اور خانقاہ کے فیضان، حلاوت ایمان و اسلام اور کیفیات احسان سے سرفراز فرمانے کے لیے خانقاہ جنیدیہ کے تحت 10 سے زیادہ مدرسے، 50 سے زیادہ مساجد اور 25 سے زیادہ خانقاہوں قیام عمل میں لایا۔ یقین
حضرت قبلہ کے قائم کردہ مدارس دینیہ کے ذریعے مریدین سلسلہ و ملت اسلامیہ کو درس ایمانیت اور حضرت کی ایمان پر تعمیر کردہ مساجد سے درس اسلامیہ اور خانقاہوں سے احسان کے کیفیات حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت تاج بابا علیہ رحمہ نے اپنے دور سجادگی میں بے شمار تاریخی کارنامے انجام دیے۔ آپ کے دور سجادگی کا سب سے عظیم اور تاریخی کارنامہ بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمت اللہ تعالی علیہ میں حجرِ صلاۃ علی النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کرنا۔ یہ حجرہ صلاۃ ہندوستان کا وہ اولین حجرہ ہے جہاں سال کے 12 مہینے اوقات نماز کے علاوہ 24 گھنٹے پورے تسلسل کے ساتھ درود خوانی کا اہتمام ہو رہا ہے۔ حضرت تاج بابا نے جہاں بے شمار دینی، خانقاہی، ملی اور مذہبی خدمت کو انجام دی، وہیں پر بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے اپنی ذات گرامی کو وقف کر دیا تھا۔ آپ کے دور سجادگی میں بارگاہ حضرت شیخ دکن علیہ رحمہ میں جو تعمیری کام انجام پائے ہیں، شاید ہی ماضی قریب و بعید میں کبھی اس طرح کے تعمیری کام انجام پائے ہو۔ گنبد مبارک حضرت شیخ دکن علیہ رحمہ کی استکاری کے علاوہ اندرون گنبد نہایت عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ گلاس کا کام اور گنبد مبارک حضرت شیخ محمد اویس میر جنیدی علیہ رحمہ کی استکاری کے کام کے علاوہ بارگاہ حضرت شیخ دکن علیہ رحمہ میں نہایت خوشادہ وسیع و عریض سما خانے کی تعمیر، مسجد کی مرمت اور جدید طرز پر توسیع کے کام، علوم دینیہ و اسلامیہ کی ترویج و اشاعت کے لیے مدرسہ دینیہ سراج العلوم کا قائم اور مدرسے کے لیے جدید طرز پر عظیم الشان پیمانے پر عمارت کی تعمیر، علوم عصری سے ملت اسلامیہ کو آراستہ کروانے کے غرض سے جینیس انگلش میڈیم اسکول کا قیام، جشن شیخ دکن علیہ رحمہ کے موقع پر ہر سال غریب لڑکیوں کی اجتماعی شادیوں کا اہتمام، زائرین و مسافرین کے قیام کے لیے جدید طرز پر گیسٹ ہاؤس کی تعمیر، لنگر خانے کا نظم، دروس تصوف، کشف المحجوب، مثنوی مولانا روم اور احیاء علوم دین کا اہتمام، ہفتہ واری اور ماہانہ محفل ذکر کا اہتمام وغیرہ شامل ہے۔